اب چند ان کتابوں کو ریفر کرتا ہوں جو لکھی تو اسی طرح امام بخاری کے زمانہ سے بہت پہلے، اس پورے درمیان کے حصے میں جس کو بعض لوگ مغالطے کی وجہ سے، معلومات کی کمی کی وجہ سے گیپ یا خلا سمجھتے ہیں، ویکیوم سمجھتے ہیں، کوئی ویکیوم کسی زمانے میں نہیں رہا۔ تو ان میں سے چند ایک بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک صحیفہ حمام بن منبہ ہے۔ حمام بن منبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کی مرویات کا مجموعہ ہے۔ ان کی اپنی وفات 131 ہجری میں ہوئی اور پہلی صدی ہجری کے یہ فرد ہیں، پہلی صدی ہجری کے، جب حضرت ابو ہریرہ کے حدیث کو براہ راست ان کے شاگرد ہیں اور ان کو جمع کیا ہے، تو پھر ان کو ان کے شاگرد معمر بن راشد نے نقل کر کے مرتب کیا ہے، اور ان کو امام عبد الرزاق نے الصنعانی نے پھر آگے اپنی کتب میں بھی محفوظ کیا، اور صحیفہ حمام بن منبہ اٹ سیلف اپنی حیثیت میں بھی الگ مطبوعہ شکل میں اویلیبل ہے، خود میرے پاس بھی لائبریری میں موجود ہے۔ 138 احادیث اس میں تھی۔ اب لطف کی بات یہ ہے، جو الگ سے صحیفہ حمام بن منبہ کی شکل میں جو چھپا ہے، جو حدیث، اور یہ حدیث پہلے صحیح بخاری میں بھی روایت ہو چکی تھی، مصنف عبد الرزاق میں بھی روایت ہو چکی تھی، امام معمر بن راشد کی جامع میں بھی روایت ہو چکی تھی، اور دیگر کتب حدیث امام بخاری سے پہلے بھی الگ الگ تھوڑی تھوڑی روایت ہو چکی تھی۔ جب یہ پورا کا پورا چھپا ہے تو کسی ایک حدیث کے ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا وہ نظام ہے جو اس نے اپنی وحی کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اپنا ذکر، اپنا دین ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس حفاظت میں جہاں اس نے قرآن مجید کی حفاظت کی ہے، وہاں سنت نبوی اور حدیث نبوی بھی وحی الہی ہے، یہ بھی وحی الہی، فقط یہ وحی خفی ہے، اور قرآن مجید کی وحی کو وحی جلی کہتے ہیں۔ اس کا معنی اور الفاظ، قرآن مجید کے الفاظ بھی وحی ہیں، اور حدیث نبوی کے الفاظ نبوی ہیں اور معنی الوہی ہے، معنی اللہ رب العزت کا نازل کردہ ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے سورہ النجم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، اور جو لفظ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہے جو اللہ ان کی طرف کرتا ہے۔ تو قرآن اور سنت دونوں وحی الہی ہیں، فرق میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ تو اللہ پاک نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی، اسی طرح حدیث نبوی کی بھی حفاظت کی ہے۔